بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قبر کا منظر، قبر کی رات کی پکار۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں۔ میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جائیے، میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں اور عنقریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ یاد رکھو پھر اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرمانبرداری اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے۔ قبر کی پکار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہ ہے، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھو قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ ہم بھول گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم اپنی اصل کو آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کو بھول گئے، ہم اپنے اوپر نزا کے آنے والے وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے بسی اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے، ہم پل صراط پر سے گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف و خطرہ بھول گئے، ہم اپنے خدا تعالیٰ کی حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت اور وہاں کے حساب و کتاب کو بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے۔ ہم دنیا کی اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے اور دنیا ہماری طبیعت اور رگ رگ میں بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور ہماری آخرت برباد ہو گئی۔ اس لیے ہم کو اب آبادی سے ویرانے اور اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں، اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کرنے والا موت اور قبر سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ سے ملنا اسے پسند نہیں۔ اے وہ شخص جو رنگ رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا خدا کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و اقارب اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل اپنی شان و شوکت اور بن سور کر کوٹھیوں اور محل میں رہا کرتے تھے، ہائے تم نے ان پر کچھ بھی ترس نہ کھایا اور تم کو ذرا رحم نہ آیا، جو کل تمہارے اوپر جان دیتے اور جی جان کھوتے تھے، تم نے ان پر اپنے ہاتھوں مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ کر دیا ہوگا، اس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے،
ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے اور ان کا سب سامان یہیں پڑا رہ گیا۔ ہائے ان کے ساتھ کچھ نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کو بالکل برہنہ کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا، اور آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا، یہ ہمارا اس کے ساتھ کیا واسطہ تھا۔ یاد رکھ، بھولے ہوئے اور غفلت بھرے یہی حشر ایک دن عنقریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ تیری قبر پر پھر کوئی نہ آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس ہوں گے اور تجھ پر جانور چرتے پھریں گے، اور بدبخت اور بدقسمت دین اسلام سے نفرت کرنے اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے کہتا ہے کہ دین اسلام پرانا ہو چکا، اور نزاکت کے پتلے جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری ساری رات مزے لے کر سوتا ہے کہ خدا کی یاد سے، اس کی پکار سے غافل ہوتا ہے، اور خاک کے بستر کو بھلا دینے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ کہ جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح سے مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور ہنسا کرتے تھے اور دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کے لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں پڑے ہیں۔ کیسا انہوں نے موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب و جوانی کے نشہ میں چور اور مغرور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آہ وہ لوگ کہ دن رات اور صبح شام ان کو چین و سکون اور صبر نہ تھا۔ آہ آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، کان جن کو گانا سننے سے فرصت نہ تھی اور خدا کی بات سننے کو تیار نہ تھے، الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹی وی اور اپنے معشوق و محبوب کی طرف دیکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، آج باہر نکلی پڑی ہے۔ زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، جن کو پان کھانے، سگریٹ پینے، چغلی غیبت کرنے اور گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا، آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا ہے۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، جس کو بناؤ سنگار اور نہانے دھونے چمکانے اور خوشبوؤں میں بسانے اور اپنے آپ کو موٹا تازہ صاف ستھرا کرنے کے علاوہ کچھ اور اچھا ہی نہ لگتا تھا۔ کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گر پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر ہوں گا۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا اور سنا نہیں ہے؟ پس یاد رکھ دنیا کے غافل کہ یہی تیرا حال بھی ہونے والا ہے۔ آج اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی تدبیریں سوچتا ہے، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیریں ہوں گی اور کہاں تو ہوگا، نہ معلوم کل کس جھاڑ کے نیچے دبا پڑا ہوگا۔ اس آنے والے منظر اور نقشہ کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کہ یہ کوئی ناول افسانہ یا کہانی یا قصہ گوئی یا کوئی اخبار رسالہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری ہستی کا ایکس رے اور فوٹو ہے، اور تجھے رونا ہو تو اسے دیکھ کر اور یاد کر کے رو لے۔ اگر تو اب بھی نہ سمجھے تو یہ تیرا بڑا بھاری قصور ہے۔ تیری صبح و شام گزرنے والی ہے، تیری امیدیں ختم ہونے والی ہیں، تیری اجل بالکل قریب ہے۔ آج جن کو تو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کچھ کام نہ آئیں گے اور تجھے کچھ نفع نہ دیں گے۔ یہ کل تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لے جائیں گے اور تجھے اکیلے کو اندھیری قبر میں چھوڑ آئیں گے، جہاں تیرا نہ کوئی ساتھی اور نہ کوئی مہربان ہوگا۔ اس لیے آج اس دن کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر رو، دنیا کے حرص و طمع کی نہیں بلکہ اپنی قبر و حشر میں نجات کی سوچ۔ لہٰذا آج وقت ہے کچھ سوچنے کا اور کرنے کا، نہ کہ کل۔ اے دنیا کے اسباب اور زینت پر مر مٹنے والے انسان، سن غور سے اپنی آنے والی کہانی۔ آہ اے غافل،
تو نے غفلت میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ جاگ، جلدی ہوش کر اپنے گناہوں کی تلافی کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا اور اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، عیاری و مکاری، چالاکی و ہوشیاری کے ساتھ بہت سا مال دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ و رسول کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنے، اپنی موت کو یاد رکھنے، قبر و آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہٰذا تو دنیا میں اس طرح سے رہ جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راستہ چلتا ہوا زیادہ بکھیڑا نہیں کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے اور دنیا کا قیام بہت تھوڑا وقت مقررہ تک ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب ایک کے بعد دیگرے اپنے منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ یاد رکھ تو بھی اسی طرح سے ایک دن کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھ کو کچھ عبرت و نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا کوچ کرنے کو آیا۔ جب تجھے وہ حادثہ موت کا پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو مال و دولت اور نوکر و خادم تیرے کوئی بھی کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر، حکیم، دوست، رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں ختم کر کے مایوس ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر نزع کا عالم ہوگا۔ کوئی تیرے منہ میں چمچ سے پانی پلائے گا، کوئی سورہ یاسین سنائے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے جسم سے لباس فاخرہ اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے۔ تجھے زمین کی تہہ میں اکیلے کو چھوڑ دیں گے اور نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک تھا، کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کوئی کہے گا دنیا میں بڑی اچھی گزار گیا، اچھا وقت پورا کر گیا۔ مگر یاد رکھیے کہ اس زبانی جمع خرچ کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، کون ہم سے رخصت ہو گیا، اس کا کچھ خیال نہ ہوگا، اور وہ پھر بہت جلد تجھے بھول جائیں گے اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، اور وہ تجھے بھولے سے بھی تنہائی و ظاہری میں یاد نہیں کریں گے۔ ارے غافل، جو کہ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ان کی دوستی سے دھوکہ نہ کھا۔ سب سے اچھا دوست اور ساتھی تیرا نیک عمل ہے۔ دن گزر رہے ہیں اور قبر منہ پھاڑے ہوئے ہے۔ موت سر پر چیل و باز کی طرح چکر لگا رہی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے طاق میں ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، ہولناک واقعات پیش آنے کو ہیں، تنگ و تلخ گھڑیاں گزرنے کو ہیں، لیکن تیری غفلت اور بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگی کر رہا ہے اور کہے لگا کر ہنس رہا ہے، ارے یہ کیا غضب کر رہا ہے۔ کیوں تو مال و دولت اور جوانی و صحت، طاقت و توانائی کے نقشے میں چور ہے؟ آخر یہ غفلت کیوں ہے؟ یہ سستی و لاپرواہی اور بیزاری کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو خالی ہو گیا اور جس کے نشان مٹ گئے۔ جب بچپن کا دور گزر چکا تو پھر یہ بچپنا کیسا؟ یاد رکھ، حسینوں کی محبت سراسر بدنصیبی و ندامت ہے۔ تیرا یہ ہر روز صبح و شام کا بننا سورنا، ناچ گانا اور ہم نشینوں کے ساتھ دن رات کھاتے پیتے عیش و عشرت کی رنگ رلیاں منانا، شراب و کباب کے نشے میں بدمست اور مدہوش رہنے کا انجام سوائے آخرت کی ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مان جا۔
کہ ہر محبوب کی محبت سے بیزار اور دستبردار ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت و الفت کا جوڑ لے اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کر اور اسی پر اپنی نجات کا بھروسہ و امید رکھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تابعداری کا ہونا عزت و کامیابی اور علامت ایمان ہے، لہٰذا اس کی تکمیل کر، کیونکہ آپ کی محبت وہ مضبوط حلقہ اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان انسیت اور آخرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس مولا کریم اور رب رحیم کا احسان سمجھ اور شکر ادا کر کہ جس نے تجھے ان کا امتی بنایا اور ان کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سمجھو کہ جس نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ یہ سچا وعدہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یا الہی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سچی فرمانبرداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت و درود نازل فرما اور مجھے بھی دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، آمین ثم آمین۔